ناظرین، آج مدینہ منورہ میں فضیلت الشیخ ڈاکٹر علی بن عبد الرحمن الحذیفی حفظہ اللہ نے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی پیروی کے موضوع پر تھا۔ آپ نے اپنے پہلے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد ہے کہ جس کے لیے انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے، اور اس عظیم مشن کے لیے جس کے لیے پیدا کیا گیا انسانوں اور جنوں کو، یہ مشن آسمانوں، زمین اور پہاڑ وغیرہ کے سامنے بھی پیش کیا گیا، یہ ذمہ داری ان کے سامنے پیش کی گئی، لیکن انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ اس کو اٹھانا مشکل ہے، اور اس کو نہ اٹھانے کی صورت میں یا اس کا حق ادا نہ کرنے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ سکتی ہے اور پھر عذاب جھیلنا پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جو ذمہ داری ڈالی ہے یا جس کے لیے اس کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ کی عبادت کا مقصد ہے، اور عبادت کرنا وہ عظیم مقصد ہے کہ جس کے لیے انسان کو تگودو کرنی چاہیے اور محنت کرنی چاہیے۔ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں نے انسانوں اور جنوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اسی طرح انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری میں اولین چیز یہ ہے کہ توحید پر قائم رہا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی کی جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے، جو احکام اللہ کی طرف سے آئے ہیں ان کو قبول کیا جائے، اور جن احکام سے یا جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان چیزوں سے رک جایا جائے، کوشش کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل فرما برداری کی جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں جو بنیادی راستہ بتانے والے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو حق ماننا بھی ضروری ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق نہ مانے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو تسلیم کرنا، حق تسلیم کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں ان میں آخرت بھی شامل ہے، اور جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مختلف احادیث کو آپ نے کوٹ کیا، اور آپ نے بتایا کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے تمام لوگوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو سچا مومن فوراً بتا دیتا ہے کہ یہ تو محمد رسول اللہ ہیں، جو اللہ کا پیغام لے کر آئے، ہم نے اس کو قبول کیا اور ہم ایمان لانے والے ہیں۔ جہاں تک منافق کی اور کافر کی بات ہے تو وہ اس کو بتانے سے قاصر ہوتے ہیں، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کیا ہیں، کون ہیں، لوگ بات کرتے تھے ان کے بارے میں کچھ، ہم بھی وہی کہتے ہیں۔ تو مومن کو پہلے جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا، پھر بتایا جائے گا نہیں، اللہ نے اس کی جگہ آپ کو جنت کا ٹھکانہ دے دیا ہے، اور وہ دونوں کو دیکھ لے گا۔ اور جہاں تک کافر اور منافق کی بات ہے تو اسے لوہے کی ایک ہتھوڑی سے مارا جائے گا، جس کی درد سے وہ چیخ اٹھے گا، اور وہ چیخ انسانوں اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوقات سن لیتی ہیں۔ ناظرین، پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا انسان کے دین کا بنیادی تقاضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا تھا کہ جب تک آپ مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ جانو اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس لیے یہ بنیادی تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ظاہر ہوتی ہے۔ پھر آپ نے اپنے خطبے میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا بنیادی طریقہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کسی نئی چیز کو شامل کر دینا درست نہیں ہے۔